93ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب تاج الملوک نے تیسری بار شہزادی کو خط لکھا اور جب بڑھیا تیسری بار شہزادی کا خط لے کر تاج الملوک کے پاس آئی اور جب اس نے اسے پڑھا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ابھی قتل کر ڈالے تاکہ مجھے آرام تو ملے، کیونکہ جس حالت میں میں ہوں اس سے تو قتل ہونا بہتر ہے۔ تو اب اس نے دوات، کاغذ اور قلم لے کر ایک اور خط لکھا اور اسے طے کر کے بڑھیا کو دے دیا اور کہنے لگا کہ مجھ پر ناراض مت ہو، میں نے تجھے بے فائدہ تکلیف دی۔ اور اس نے عزیز سے کہا کہ اسے 1000 دینار دے دے اور اس نے کہا کہ بیٹا خدا تیرے ساتھ بھلائی کرے، میرا دل یہی چاہتا ہے کہ وہ تیرے پہلو میں ہو، کیونکہ تو 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے اور وہ نکلتے ہوئے سورج کی طرح۔ اگر میں نے تم دونوں کو اکٹھا نہ کر دیا تو میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے اپنی ساری عمر مکر و فریب میں گزاری ہے اور اب میں 90 سال کی ہو چکی ہوں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں 2 شخصوں کو اکٹھا نہ کر سکوں۔ اب وہ رخصت ہوئی اور تاج الملوک کو دلاسا دے کر چل دی اور چلتے چلتے شہزادی دینا کے پاس پہنچی، مگر اس نے وہ خط اپنے بالوں کے اندر اڑیس لیا تھا۔ جب وہ شہزادی کے پاس بیٹھی تو اپنا سر کھجانے لگی اور کہا کہ اے میری مالکہ، ذرا میری جوئیں مار دے، کیونکہ میں ایک مدت سے حمام نہیں گئی۔ شہزادی دینا نے اپنی آستینیں کھول کونیوں تک چڑھا کر بڑھیا کے بال کھولے اور جوئیں مارنے لگی کہ اتنے میں وہ خط اس کے سر سے گر پڑا۔ شہزادی دینا نے اسے دیکھ کر کہا کہ یہ کیسا کاغذ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں اس تاجر کی دکان پر بیٹھی ہوئی تھی تو شاید یہ کاغذ میرے چپک گیا ہوگا، یہ مجھے دے دے تاکہ میں اسے واپس کراؤں، ممکن ہے کہ اس میں اس کا کوئی حساب ہو جس کی اسے ضرورت پڑے۔ شہزادی دینا نے اسے لے کر پڑھا اور اس کا مضمون اس کی سمجھ میں آیا اور بڑھیا سے کہنے لگی کہ یہ بھی تیرا ایک مکر ہے، اگر تو نے مجھے پالا پوسا نہ ہوتا تو میں ابھی تجھے اس کا مزہ چکھا دیتی۔ خدا نے اس تاجر کو میرے پیچھے ڈال دیا ہے، لیکن جو کچھ مجھ پر اس کے ساتھ گزری ہے اس کا گناہ تیرے سر ہے۔ نہ معلوم وہ کس ملک سے آیا ہے اور سوائے اس کے اب تک کسی کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ مجھے چھیڑے۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں یہ راز فاش نہ ہو جائے، بالخصوص ایسے شخص کے ساتھ جو نہ میرا ہم جنس ہے اور نہ میرے برابر۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر جواب دیا کہ تیرے دبدبے کے خوف اور تیرے باپ کے ڈر سے کسی کی مجال نہیں کہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالے، اور تیرے جواب دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اے میری دائیا، اس شیطان کی ہمت کیسے پڑی کہ وہ مجھے یہ باتیں لکھے اور بادشاہ اس سے خائف نہ ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ اگر میں اس کے قتل کا حکم دیتی ہوں تو یہ نامناسب بات ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیتی ہوں تو اس کی جسارت اور زیادہ ہو جائے گی۔ بڑھیا نے کہا کہ اسے خط لکھ، ممکن ہے کہ وہ ڈر جائے۔ اس نے کاغذ اور دوات اور قلم منگوایا اور ایک خط لکھ کر طے کیا اور بڑھیا کو دے دیا، اور وہ اسے لے کر تاج الملوک کے پاس پہنچی اور اس کے حوالے کیا۔ جب اس نے وہ خط پڑھا تو اسے یقین آ گیا کہ وہ سخت دل ہے اور اس تک رسائی ناممکن ہے۔ اس بارے میں اس نے وزیر سے شکایت کی اور اس سے تدبیر پوچھی۔ وزیر نے جواب دیا کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہیں کہ تو اسے ایک خط لکھے اور اسے بد دعا دے۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی عزیز، میری طرف سے تو لکھ
जिस तरह के तेरा जी चाहे। अजीज ने एक वर्क लेकर उसी मजमून का खत लिखा और उसे तय करके ताजुल मलूक को दे दिया। जब उसने वो खत पढ़ा तो उसे बहुत पसंद आया और उसने उसे बुढ़िया को दे दिया। बुढ़िया उस खत को लेकर शहजादी दीना के पास पहुंची और उसे दिया। जब उसने वो खत पढ़ा और उसका मतलब समझा तो तैश में आ गई और कहने लगी कि ये सब इसी मनहूस बुढ़िया के करतूत हैं, और उसने अपनी कनीज़ों और खादमों को बुलाकर कहा कि इस मलून मक्कार बुढ़िया को पकड़ो और खूब जूते लगाओ। ये सुनते ही उन्होंने जूते लगाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि उसे गश आ गया। और जब उसे होश आया तो शहजादी ने कहा कि ऐ बदजात बुढ़िया, वल्लाह अगर मुझे खुदा का डर न होता तो मैं तुझे कत्ल कर डालती। इसके बाद उसने कहा कि और मारो, और उन्होंने इतना मारा कि वो फिर बेहोश हो गई। इसके बाद शहजादी ने हुक्म दिया कि उसे घसीट कर ले जाओ और दरवाजे के बाहर फेंक आओ। वो उसे मुंह के बल घसीटते हुए ले गए और दरवाजे के सामने डाल आए। जब उसे होश आया तो वो उठी और उठते बैठते अपने घर पहुंची और सुबह का इंतज़ार किया। इसके बाद वो उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलकर ताजुल मलूक के पास आई और उसे अपना सारा माजरा बयान किया। ताजुल मलूक को ये सुनकर बड़ा अफसोस हुआ और उससे कहने लगा कि ऐ माई, तेरे माजरे से हमें दिली सदमा पहुंचा, लेकिन हर चीज़ किस्मत से होती है। बुढ़िया ने कहा कि गम मत कर, बल्कि दिलशाद हो, क्योंकि मैं तुम दोनों को मिला कर रहूंगी और तुझे उस पुतरिया तक पहुंचा दूंगी जिसने मुझे मार मार कर जख्मी कर दिया है। ताजुल मलूक ने उससे कहा कि ये तो बता कि आखिर उसको मर्दों से क्यों नफरत है। उसने जवाब दिया कि ये एक ख्वाब की वजह से है जो उसने देखा था। उसने पूछा कि वो ख्वाब क्या था। बुढ़िया ने कहा कि एक रात वो सो रही थी कि उसने ख्वाब में देखा कि एक चिड़ी मार ने जाल बिछाया और उसके इर्द गिर्द गेहूं बिखेर दिए और खुद उस जाल के करीब बैठ गया। कोई परिंदे ऐसे न थे जो उस जाल के पास न आते हों, मन जुमला उनके एक कबूतर का जोड़ा, नर और मादा। वो ख्वाब में जाल की तरफ देख ही रही थी कि नर का पांव जाल में फंस गया और वो फड़फड़ाने लगा। इस पर सारे परिंदे बिदक कर उड़ गए, मगर मादा फिर लौट कर आई और उसके आसपास उड़ने लगी और उतरकर जाल के पास पहुंची। क्योंकि चिड़ी मार बेखबर था और वो उस हल्के पर चोंच मारने लगी जिसमें नर का पांव फंसा हुआ था और उसे अपनी चोंच से काटने लगी, यहाँ तक कि उसका पांव जाल से छूट गया और वो दोनों उड़ गए। अब चिड़ी मार ने आकर जाल की मुरम्मत की और दूर जा बैठा। अभी ज़्यादा देर न हुई थी कि चिड़ियाँ फिर पहुँच गईं और अब के मादा जाल में फंस गई और बाकी सब चिड़ियाँ नर समेत उड़ गईं। लेकिन नर फिर न लौटा और चिड़ी मार ने आकर मादा कबूतर को पकड़ लिया और उसे ज़िबा कर डाला। जब उसने ये ख्वाब देखा तो मारे डर के जाग पड़ी और कहने लगी कि सब मर्द ऐसे ही होते हैं, उनके दिल में नेकी नहीं होती, कोई मर्द भी औरतों के साथ भलाई नहीं करता। जब वो अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो ताजुल मलूक ने कहा कि ऐ मेरी आका, मैं उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ, ख़्वाह इसमें मेरी मौत ही क्यों ना हो जाए। कोई चाल निकाल कि मैं उसको देख सकूं। उसने जवाब दिया कि उसके महल के नीचे एक बाग है जो उसके सैर करने के लिए मखसूस है और वो उसमें हर महीने एक बार आती है। आज से 10 दिन के बाद फिर वो सैर करने बाग में आएगी। जब वो वहाँ आने का इरादा करेगी तो मैं आकर तुझको खबर कर दूंगी ताकि तू वहाँ जाकर उससे मुलाकात करे। और मैं तुझसे इसरार के साथ कहती हूँ कि
کہ تو باغ ہی میں رہی ہو، ممکن ہے کہ تیرے حسن و جمال کو دیکھ کر تجھ پر فریفتہ ہو جائے۔ اس نے کہا کہ بہت خوب۔ اب تاج الملوک اور عزیز اٹھے اور بڑھیا کو لے کر اپنے گھر گئے، اور وہاں تاج الملوک نے عزیز سے کہا کہ اے میرے بھائی، اب مجھے دکان کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرا مقصد حاصل ہو گیا ہے۔ اس لیے وہ دکان اور اس کی ساری چیزیں تیری ملکیت ہیں۔ تو نے میرے ساتھ اس پردیس کا سفر کیا اور اپنے وطن کو خیر باد کہا۔ عزیز نے تاج الملوک کا شکریہ ادا کیا اور اس نے بصر و چشم منظور کر لیا۔ اس کے بعد وہ دونوں وزیر کے پاس آئے اور اس سے تاج الملوک کا ارادہ بیان کیا اور پوچھا کہ اسے کس طرح پورا کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ باغ میں چلو۔ اب تینوں اپنے بہترین لباس پہنے اور 3 غلاموں کو لے کر چل کھڑے ہوئے اور باغ کے پاس پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ وہ واقعی نہایت سرسبز ہے اور اس میں نہریں بہہ رہی ہیں، اور باغبان دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا۔ وزیر نے اسے 100 دینار دیے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو یہ رقم لے اور ہمارے لیے کوئی کھانے کی چیز خرید لا، کیونکہ میں پردیسی ہوں اور میرے ساتھ یہ لڑکے ہیں اور میں انہیں سیر کرانے لایا ہوں۔ باغبان نے دینار لے لیے اور ان سے کہا کہ اندر جا کر سیر کرو، تم وہاں میرا انتظار کرو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تو بازار چل دیا اور وہ لوگ باغ کے اندر چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ تلا ہوا میمنہ اور روٹیاں لے آیا اور ان کے آگے رکھ دی۔ جب کھا پی چکے تو اس نے شیرینی پیش کی اور انہوں نے اسے کھا کر ہاتھ دھوئے اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ وزیر نے کہا کہ اس باغ کا حال بیان کر کہ یہ تیرا ہے یا تو یہاں ملازم ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ یہ باغ میرا نہیں بلکہ بادشاہ کی بیٹی شہزادی دینا کا ہے۔ وزیر نے پوچھا کہ تیری تنخواہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماہوار محض 1 دینار۔ جب وزیر نے باغ کو غور سے دیکھا تو اس میں ایک عالیشان بارادری نظر آئی، مگر وہ پرانی تھی۔ اس نے باغبان سے کہا کہ اے بڑے میاں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں اپنی ایک یادگار چھوڑ جاؤں تاکہ تو مجھے یاد کرے۔ اس نے کہا کہ اے میرے آقا، تو کیا یادگار چھوڑنا چاہتا ہے؟ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔